نبی کا، سید الاولین والآخرین کا، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، جن کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ کما حقہ آپ کی تعریف ہم نہیں کر سکتے، مختصر یہ کہ خدا کے بعد آپ ہی کا مقام ہے، آپ ہی کا مرتبہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں شاعر نے کہا ہے۔ تو سرکار کے ویسے بہت سارے معجزے ہیں، مگر معراج کا معجزہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں ہمارے نبی نے جو سفر کیا ہے، زمین سے آسمانوں تک کا، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک، پھر وہاں سے عرش اعظم تک، پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ تعالیٰ کا دیدار، جنت اور جہنم کے نظارے آپ نے دیکھے۔ یہ سفر انسانی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں یہ سفر کسی کو نصیب نہیں ہوا ہے، کسی کو یہ سفر نہیں ملا ہے جو سفر ہمارے نبی کو ملا ہے۔ اگر آپ اس معجزے کی رودات اور معجزے کی تفصیلات سنیں گے تو اندازہ لگے گا کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے اور ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، اس معجزے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت شریفہ جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس میں اس معجزے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی طرح سورۃ النجم میں بھی معجزہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی تاکہ اپنے بندے کو اپنی خاص نشانیاں اور علامات دکھائے۔ یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، معراج کا واقعہ یا معراج کا معجزہ پیش کیوں آیا؟ کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا؟ کبھی آپ نے اس کے اوپر توجہ دی؟ ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے؟ ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے؟ ہم جب بھی سوچیں گے تو صرف اپنے بارے میں سوچیں گے، جب بھی غور کریں گے تو اپنی زندگی کے بارے میں ہم غور کریں گے، اپنے گھر کاروبار کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں غور کریں گے، لیکن اللہ کے بارے میں، اللہ کی شان کے بارے میں، نبی کے بارے میں، نبی کی شان کے بارے میں اور نبی کی تعریف کے بارے میں سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کئی مہینے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کئی دن آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کئی سال آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کئی حالات آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کئی مصیبتیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، کئی پریشانیاں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، لیکن ہم اپنی جگہ کھڑے ہوئے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ معراج کا معجزہ کیوں پیش آیا اور اللہ نے اپنے محبوب کو زمین سے عرش پر کیوں بلایا؟ اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں، سیرت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، لیکن لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ اوروں نے اپنوں نے ہی مخالفت کر ڈالی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، یہاں تک کہ نبوت کا جب 7واں سال آیا، کتنا سال؟ 7واں سال آیا، تو اس کے بعد جو یہاں سے 3 سال گزرے وہ بڑے خطرناک سال تھے۔ 7واں سال، 8واں سال اور 9واں سال، یہ 3 سال مکے والوں نے ہمارے نبی کے خاندان کا، بنی ہاشم کا، مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا، بات چیت بند کر ڈالی، ان کے ہاتھوں خرید و فروخت بند کر دیا اور بائیکاٹ کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلمان ایک گھاٹی جس کا نام شیب ابی طالب تھا، اس گھاٹی کے اندر بند رہے 3 سال تک، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، تو وہاں اس وادی کے درختوں کے پتے مسلمانوں کو چبانا پڑا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ عہد نامہ اور وہ کاغذ جو لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا، اسے دیمک لگ گئی اور وہ ختم ہو گیا۔ تب مکے والوں کو رحم آیا، وہ بائیکاٹ ختم کر دیا گیا۔ پھر جب ہمارے نبی نبوت کے 9ویں سال شیب ابی طالب سے باہر آئے، تو آپ کے اوپر نبوت کے 10ویں سال میں رنج و غم کے پہاڑ ٹوٹے۔ 3 سال تو شیب ابی طالب میں بند رہے، پھر باہر آئے تو سب سے پہلے آپ کی چہیتی بیوی اور مشکلوں میں، مصیبتوں میں آپ کو دلاسا دینے والی، تسلی دینے والی، آپ کی غمخوار اور ہمدرد بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کو پیاری ہو گئی اور انتقال ہو گیا۔ پھر چند دن کے بعد کیا ہوا؟ آپ کے مشفق چچا، جنہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا لیکن آپ کا ساتھ دیتے تھے، آپ کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، آپ کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا، غم ہوا، تو آپ نے یہ سوچا کہ چلو مکے والے میری بات کو اتنا نہیں مان رہے ہیں، میں طائف چلتا ہوں، وہاں کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات مان لیں، ایمان اور اسلام قبول کر لیں اور کلمہ وہ پڑھ لیں، وہ مسلمان ہو جائیں۔ یہ سوچ کر ہمارے نبی نے مکے سے طائف کا سفر فرمایا، اور مکے سے طائف کا سفر کتنا ہے؟ 60 میل کا ہے۔ مگر کیا ہوا بزرگوں اور عزیز دوستو، جب آپ طائف پہنچے، وہاں کے لوگوں کو آپ نے ایمان کی دعوت دی، تو بجائے آپ کی مہمان نوازی کرنے کے آپ کا انکار کر دیا، آپ کو پریشان کیا، آپ کی بے عزتی کر دی، اور وہاں کے اوباش اور بدماش قسم کے نوجوانوں کو ہمارے نبی کے پیچھے لگا دی، اور ان بدماش نوجوانوں نے ہمارے نبی کے راستوں میں کانٹے بچھائے اور آپ کو پتھروں سے انہوں نے مارا۔ تاریخ کے اندر موجود ہے، سیرت میں لکھا ہوا ہے، ان نوجوانوں نے اتنے پتھر میرے پیارے نبی کے پیارے بدن پر، پاک جسم پر مارے کہ خون جسم سے نکل کر بہنے لگا، یہاں تک کہ میرے نبی کے جوتیاں مبارک خون سے لبریز ہو گئی اور بھر گئی آپ کی جوتی۔ لیکن آپ رحمت للعالمین تھے، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ آپ نے طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی، فرشتوں سے آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں ان کو عذاب میں ہلاک مت کرو، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھیں گی، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں اسلام میں داخل ہوں۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، ہندوستان میں اسلام جو آیا وہ طائف والوں سے پہنچا ہے۔ تو یہ جو نبوت کا 10واں سال تھا،
ہمارے نبی کے لیے بڑا رنج اور غم کا سال تھا۔ 3 سال شیب ابو طالب کی قید میں رہے، پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، پھر چچا ابو طالب کا انتقال، پھر یہ طائف کا تکلیف دہ سفر، ہمارے نبی کو تکلیف ہو گئی، غم پہنچ گیا۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیے، وہاں پر لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ نبوت کا 10واں سال اسے نام دیا گیا، عام الحزن نام دیا گیا۔ کیا نام دیا گیا؟ عام الحزن، غم کا سال تھا ہمارے نبی کے لیے۔ طائف کے تکلیف دہ سفر سے آپ واپس لوٹے، اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، آپ اپنے آپ میں کہنے لگے کہ سب کو دلاسا دینے والے موجود ہیں، مجھے دلاسا کون دے گا، مجھے تسلی کون دے گا؟ جب آپ اپنے آپ میں کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں فرشتوں کو بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ کو دعوت نامہ دیا اور یوں کہنے لگے، حضرت جبرائیل اے اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے آپ کو بلایا آیا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ آپ کہاں تھے؟ حضرت ام ہانی۔ یہ حضرت ام ہانی کون ہے؟ ان کا اصلی نام فاختہ کتابوں میں لکھا گیا ہے، ام ہانی ان کی کنیت تھی، ام ہانی ان کا لقب تھا، اور یہ ام ہانی ابو طالب کی بیٹی تھی، حضرت علی کی بہن تھی، ہمارے نبی کی چچا زاد چچیری بہن تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی نے حضور کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا تھا، مسلمان ہو گئی تھی، لیکن ان کے شوہر نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ بھاگ کر وہ شوہر دوسری طرف چلا گیا تھا۔ اپنے چچیری بہن ہونے کی وجہ سے حضور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، چلو ساتھ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے وہاں سے لے کر مسجد حرام بیت اللہ میں پہنچے اور حتیم میں آپ کو لٹا دیا۔ حتیم میں آپ سو گئے۔ غور سے بات کو سننا، یہ باتیں کام کی ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوں گی، یہ باتیں سیرت میں لکھی ہوئی ہیں۔ 10 کتابیں پڑھنے کے بعد ایک بھروسے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ جمعہ میں آپ کے سامنے بات رکھی جاتی ہے۔ حتیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے آپ حتیم تک آئے تو یہ کیفیت کیسی تھی؟ نیند کی، کچھ نیند کی حالت میں تھی اور کچھ بیداری کی حالت تھی۔ آدمی جب نیند سے اٹھتا ہے تو شروع میں کچھ نیند کا غلبہ، نیند کے آثار ہوتے ہیں، تو جب آپ حرم میں آئے، حتیم میں لیٹے ہوئے تھے، یہ حالت تھی جسے حدیث میں بیان کیا گیا کہ میں اس وقت نیند اور بیداری کے درمیان میں تھا، لیکن آپ کا جو سفر مسجد حرام سے بیت اللہ سے شروع ہوا، وہ سفر نیند کی حالت میں نہیں تھا، بیداری کی حالت میں تھا، خواب کی حالت میں نہیں تھا، پورے جسم کے ساتھ تھا۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر خواب میں حضور کو معراج ہوتی تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ خواب میں کوئی بھی، آپ بھی آسمان میں پہنچ جاتے ہیں، خواب میں کوئی کہیں پر بھی چلے جاتا ہے، خواب میں امریکہ میں بھی جا کے آتے لوگ، جا کے آتے نہیں جا کے آتے جی؟ مل صاحب میں خواب میں امریکہ گیا تھا، خواب میں مکے کو گیا، خواب میں جو ہے دبئی کو، سعودی کو چلا گیا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب کی بات یہ جسم کے ساتھ کوئی کہیں پر جا کر آئے۔ اسی وجہ سے مکے والوں نے ہمارے نبی کے اس سفر کا انکار کر دیا تھا کہ آپ جسم کے ساتھ کیسے چلے گئے، لیکن بات یہی ہے، معجزہ اسی میں ہے کہ ہمارے نبی جسم کے ساتھ گئے تھے، اور یہ جو سفر ہوا تھا جسم کے ساتھ ہوا تھا۔
حتیم میں آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سو رہے تھے اور دوسری طرف حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سو رہے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس زمانے میں لوگ حرم میں سویا کرتے تھے، اس لیے آپ بھی سو گئے اور ساتھ میں یہ حضرت حمزہ آپ کے چچا ہیں وہ بھی سو گئے۔ حضرت حمزہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کے حقیقی چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، دو شریک بھائی بھی ہیں۔ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صفا پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے، ابو جہل سے ملاقات ہوئی، ابو جہل نے حضور کو برا بھلا کہنا شروع کیا، ایک باندی نے سن لیا اور حضرت حمزہ شکار کو گئے تھے، بڑے بہادر تھے، جب واپس آئے تو اس باندی نے پورا واقعہ حضرت حمزہ کو سنایا تو حضرت حمزہ کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگے کہ ابو جہل کی یہ مجال، وہ میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے۔ اسی غصے میں ابو جہل کے پاس گئے۔ ابو جہل اس وقت بیت اللہ میں حرم کے صحن میں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے احباب کے ساتھ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس جا کر کے اس کو مارا، اپنے ہاتھ میں جو برچہ تھا، جو تیر تھا، اس کو زخمی کر دیا۔ اس نے یہ پھر حضرت حمزہ ابو جہل سے کہنے لگے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ محمد کا کوئی نہیں ہے؟ تو میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہے، تجھے وارننگ دیتا ہوں کہ دوبارہ تو اپنی زبان کو میرے بھتیجے کے خلاف نہ کھول۔ اور لوگ بھی کھڑے ہوئے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، تو ابو جہل نے روک دیا، کہنے لگا کہ نہیں نہیں، اس میں میرا ہی قصور ہے، میری ہی غلطی ہے، میں نے محمد کو بہت برا بھلا کہا ہے، حمزہ کو کچھ مت کہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے بھتیجے، میں نے ابو جہل کو اس طرح مارا ہے، اس کو زخمی کر دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا چچا مجھے اس سے خوشی نہیں ہوگی، خوشی مجھے اس بات سے ہوگی کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھتیجے تیری خوشی اگر اسی میں ہے میں کلمہ پڑھوں تو ٹھیک ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر۔ یہ حضرت حمزہ جب ایمان اور اسلام قبول کیے ہیں، حمزہ کے معنی شیر کے آتے ہیں، یہ اسلام کے شیر تھے، اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ بدر کی لڑائی میں ہندا کے باپ عتبہ کو جہنم رسید کیا اور قتل کیا تھا۔ ہندا بھی بڑی سخت مزاج تھی، اس نے یہ ٹھان لیا اور یہ قسم کھا لیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ کو شہید کرے گی۔ چنانچہ پھر دوسرے سال دوسری جنگ ہوئی، احد کا غزوہ ہوا، احد کی جنگ ہوئی تو اس نے ایک غلام وحشی کو پیسے دے کر یہ آمادہ کیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ کو شہید کر دے، تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا، اس کو اتنے پیسے دیے جائیں گے۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، وہ وحشی غلام احد کے میدان میں حضرت حمزہ کی طاق میں تھا اور حضرت حمزہ ہیں کہ اللہ کے راستے میں اپنے دشمنوں کو جو مار رہے تھے، دشمنوں پر حملہ کر رہے تھے، وہ وحشی آڑ میں تھا۔ حضرت حمزہ کو اس نے برچھا مارا، وہ برچھا پیٹ کے اندر لگا، دوسری طرف وہ پار ہو گیا، حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ اور ہندا نے یہ منت مانگی تھی اور یہ قسم کھائی تھی کہ حضرت حمزہ کا وہ مسئلہ کرے گی، چیڑ پھاڑ کرے گی۔ اس نے حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا، آنکھ کان ناک کاٹ دیے، پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جسم کو چاک کر کے اندر سے کلیجہ نکالا، اس کا ہار بنا کر چاپنا چاہا، وہ چاپ نہ سکی۔ میرے نبی کو جب اپنے چچا کی اس حالت کی اطلاع ملی، آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور آپ نے حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا خطاب دیا اور لقب دیا۔
تو حضرت حمزہ ایک طرف لیٹے ہوئے ہیں اور دوسری طرف حتیم میں کون لیٹے ہوئے تھے؟ بولو، حضرت جعفر لیٹے ہوئے تھے۔ فرشتے آ گئے، 3 فرشتے آئے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور کوئی ساتھ میں اور ایک فرشتہ تھا۔ تو ان 3 فرشتوں میں آپس میں بات ہونے لگی کہ ان تینوں میں نبی کون ہے، پیغمبر کون ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان تینوں میں نبی اور پیغمبر وہ ہے جو ان میں سب سے حسین ہے، جو ان میں سب سے زیادہ جمیل اور خوبصورت ہے، جو ان میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ تو ایک فرشتے نے کہا کہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں سے اٹھایا گیا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، حتیم کیا ہے؟ جو لوگ عمرہ کیے ہوئے، جو لوگ حج پر گئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ایک سائڈ تھوڑی سی جگہ ہے، وہاں پر ایک دیوار اٹھا دی گئی ہے۔ وہ جگہ وہ ہے جو خانہ کعبہ کی جگہ ہے، یعنی کہ اس میں جانا، حتیم میں جانا، خانہ کعبہ کے اندر جانا ہے۔ حتیم میں نماز پڑھنا، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ ہوا یہ تھا زمانے جاہلیت میں لوگ خانہ کعبہ کو توڑ کر اس کی تعمیر کر رہے تھے، لیکن لوگوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال اور پاکیزہ پیسوں سے ہوگی، حرام اور ناپاک پیسوں سے نہیں ہوگی۔ انہوں نے پاکیزہ رقم کو جمع کیا، پاکیزہ اور حلال پیسوں کو جمع کیا۔ وہ تھوڑے پیسے جمع ہوئے تو انہوں نے تھوڑی تعمیر بنا دی اور خانہ کعبہ کا ایک حصہ چھوڑ دیا، اس کو ہم بعد میں بنا دیں گے، اسی کا نام حتیم رکھ دیا گیا، اسی کا نام حتیم رکھ دیا گیا۔ مگر حضور نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یوں فرمایا تھا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو توڑ کر حتیم کو بھی خانہ کعبہ میں لے لوں اور اس طرح نئی تعمیر کر دوں۔ لیکن یہ لوگ نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، یہ کہیں گے لوگ کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کو توڑ رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، یہ کیسے نبی ہیں، کیسے پیغمبر ہیں، اس لیے میں نہیں توڑ رہا ہوں۔ لیکن میری خواہش یہ ہے کہ حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر شامل کر لیا جائے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ حدیث اور یہ بات حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کیا کیا؟ بیت اللہ کو توڑ کر حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل کر لیا۔ لیکن بعد میں حجاج ابن یوسف کو عبداللہ ابن زبیر سے بڑی دشمنی تھی، عداوت تھی اور دشمنی تھی، تو حجاج ابن یوسف نے کیا کیا؟ بیت اللہ کو پھر توڑ کر پہلے کی طرح بنا دیا۔ پھر اس کے بعد ہارون رشید بادشاہ کے دور میں ہارون رشید نے یہ چاہا کہ بیت اللہ کو توڑ کر حتیم کو دوبارہ بیت اللہ میں شامل کر دیا جائے، تو اس زمانے کے بڑے امام حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے ہارون رشید کو منع کر دیا کہ خانہ کعبہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی رکھا جائے، حتیم کو باہر کر دیا جائے، ورنہ ایک بادشاہ توڑے گا، دوسرا اس کی دشمنی میں وہ بھی توڑ دے گا، وہ بنائے گا پھر یہ توڑے گا، پھر یہ بنائے گا، پھر اس طرح اللہ کا گھر بچوں کا کھلونا بن جائے گا۔ اس لیے امام مالک علیہ الرحمہ نے ہارون رشید بادشاہ کو روک دیا کہ خانہ کعبہ کو پہلی حالت پر ہی رکھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آرام فرما رہے تھے؟ بولو بھائی جی، حتیم میں۔ وہاں سے فرشتوں نے اٹھایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر کہاں لے کر آئے؟ زمزم کے کنویں کے پاس لائے۔ وہاں لانے کے بعد فرشتوں نے آپ کو زمین پر لٹایا۔ ادھر دیکھنا، آپ کے سینے کا آپریشن کیا گیا، سینہ چاک کیا گیا۔ کہاں سے؟ سینے سے لے کر پورا پیٹ تک، نیچے پیٹ تک آپ کا پورا سینہ اس طرح چاک کر دیا گیا، اس طرح سینہ آپ کا پھاڑ دیا گیا۔ اس کے بعد سینے کے اندر سے دل باہر نکال لیا گیا، دل باہر نکال لیا گیا۔
اس میں کوئی تعجب کی بات ہے؟ پہلے زمانے میں تعجب کی بات تھی، لیکن آج کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آج کل تو ہارٹ کے آپریشن کتنے ہو رہے ہیں، پورا ڈاکٹر دل باہر نکال کے پھر اس کی سرجری کر کے پھر اس کی صفائی کر کے اندر ڈالتے ہیں، تو کوئی تعجب کی بات آج تو نہیں ہے۔ تو دل باہر نکال کر رکھ دیا گیا۔ جنت سے 2 سونے کی تشتریاں لائی گئی، جنت سے سونے کی 2 تشتریاں لائی گئی۔ ایک تشتری میں وہ دل رکھا گیا، پھر زمزم کے پانی سے اس دل کو دھویا گیا۔ اب یہاں پر علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے سینے کو یا آپ کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ زمزم کا پانی حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ جو فرشتے جنت سے سونے کی تشتری لائے تو وہ اوپر سے حوض کوثر کا پانی بھی تو لا سکتے تھے نا، نہیں لائے، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ زمزم کا پانی حوض کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے اور بہتر ہے۔ پھر ایک تشتری لائی گئی سونے کی، اس میں کیا تھا؟ اس میں ایمان کی باتیں تھی، علم کی باتیں تھی، حکمت کی باتیں تھی۔ وہ ساری باتوں کو سینے میں ڈال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سینے میں ڈال کر کے جو اس طرح پھر دوبارہ فرشتوں نے جو ہے سی دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سینہ چاک کیوں کیا گیا، دھویا کیوں گیا، پھر اس میں علم و حکمت کی باتیں کیوں بھری گئی؟ تو بزرگ اور عزیز دوستو، علماء اکرام بیان فرماتے ہیں دراصل یہ آپ کے سینے کو مضبوط کیا جا رہا تھا آنے والے اونچے سفر کے لیے۔ وہ سفر کوئی ایسا سفر نہیں تھا، آسمان کا سفر تھا، 7 آسمانوں کا سفر تھا، سدرۃ المنتہا کا سفر تھا، عرش اعظم کا سفر تھا، اللہ کے دیدار کا سفر تھا، اللہ کی ملاقات کا سفر تھا، جنت کے نظاروں کا سفر تھا، جہنم کے نظاروں کا سفر تھا۔ وہاں دیکھنے کے لیے دل بھی تو مضبوط چاہیے، اس لیے وہ سفر کی تجلیات کو دیکھنے کے لیے آپ کے سینے کو، آپ کے دل کو مضبوط کیا گیا اور صاف کیا گیا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ زندگی میں چاک کیا گیا 4 مرتبہ۔ کتنے مرتبہ بھائی؟ 4 مرتبہ۔ ایک اس وقت جبکہ آپ کی عمر شریف صرف 4 سال کی تھی، آپ حضرت حلیمہ کی پرورش میں تھے، جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ گئے تھے، وہاں پر فرشتے آئے تھے، آپ کو لٹایا تھا، سینہ چاک کیا تھا اور جنت سے ایک تشتری لائی تھی، اس میں برف تھا، آپ کے دل کو دھویا گیا تھا اور آئندہ کے لیے آپ کے دل کو مضبوط کیا گیا تھا۔ اور دوسری بار اس وقت جب کہ آپ کی عمر شریف 10 سال کی تھی، اس وقت بھی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تھا۔ اور تیسری مرتبہ اس وقت جب کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا تھا، بعثت کے وقت، نبوت کے وقت آپ کے سینے کو چاک کیا گیا تھا۔ اور چوتھی مرتبہ اس وقت، کب؟ جبکہ آپ کو معراج کا سفر کروایا جا رہا ہے، حرم میں زمزم کے پانی سے آپ کے سینے کو بھی دھویا گیا، آپ کے قلب کو بھی دھویا گیا، 4 مرتبہ اس طرح ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا۔ براق برق سے نکلا ہے، برق کے معنی بجلی کے آتے ہیں، اس لیے کہ اس براق سواری کی رفتار برق رفتار تھی، بجلی کی سی رفتار تھی۔ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں براق کا قدم اور پیر پڑتا تھا۔ یہ انبیاء اکرام کی سواری تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ براق نبیوں کی سواری بنا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کا ذرا فترت کا زمانہ تھا اور انبیاء اکرام کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، وہ براق
سواری بھی تھوڑا بدکنے لگی، شوق میں آنے لگی۔ حضرت جبرائیل نے روکا اور ٹوکا، اے براق تو جانتا نہیں تیری پیٹھ کے اوپر کتنی عظیم ہستی جو ہے سوار ہے، یہ نبیوں کے سردار ہے۔ تو اس نے شوقی بند کر دی، اس کو احساس ہو گیا کہ میری پیٹھ کے اوپر کتنی عظیم ہستی جو ہے سوار ہے، عظیم جو ہے ذات سوار۔ اس کا کلر وائٹ ہے اور اس کا قد کتنا ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ خچر سے تھوڑا کم اور دراز گوش، یعنی گدھے سے کچھ اس کا قد جو ہے زیادہ تھا۔ شروع میں حضرت جبرائیل بھی اس کے اوپر سوار ہو گئے کچھ دور تک بتانے کے لیے، ورنہ آگے جانے کے بعد حضرت جبرائیل بھی اتر گئے، رکاب حضرت جبرائیل تھامے ہوئے تھے اور اس سواری کی زین اور لگام حضرت میکائیل جو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس طرح وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا۔ اسی سفر کا تذکرہ اس میں اللہ نے بیان فرمایا، اور یہ معراج کا واقعہ اسی مہینے میں 27 تاریخ کو ہوا، گرچہ کے اختلاف ہے لیکن زیادہ تر علماء نے رجب کی 27 تاریخ کو ترجیح دی ہے اور رجحان ظاہر فرمایا ہے کہ اس جو 27 تاریخ کو یہ معجزہ اتنا پیش ہے۔ اس میں بڑی عبرت کی اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ یہ تو ابتدا ہے، لیکن جب ہمارے نبی آگے چلے ہیں، عالم برزخ کے احوال کو آپ نے دیکھا ہے، جنت اور جہنم کے نظاروں کو آپ نے دیکھا ہے، نبیوں سے ملاقات کی ہے اور عرش اعظم پر پہنچے ہیں، بڑے عجیب و غریب عجائبات کو آپ نے دیکھا ہے۔ چونکہ